نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد 180 کروڑ ہے۔ اس اعتبار سے دنیا میں ہر چوتھا آدمی مسلمان ہے۔ 58 ممالک مسلمانوں کے جن کے حکمران مسلمان ہیں، اتنی بڑی تعداد، لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے اندر سب سے پسی ہوئی قوم، ذلت والی قوم مسلمان ہے۔ جس ملک کا جی چاہتا ہے وہ مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھاتا ہے، اور کوئی ملک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر رہا ہے، کوئی ہماری مقدس کتاب قرآن مجید کو جلا رہا ہے۔ اس طرح کے واقعات ہمارے سامنے ہیں، اور ہم اتنے پسے ہوئے لوگ ہیں کہ سوائے احتجاج کے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہم آج احتجاجی قوم بن گئے ہیں، صرف احتجاج کر رہے ہیں، ہم مذمت کر رہے ہیں، ہمارے پاس یہ کچھ باقی ہے۔ آئیے آج کی اس مجلس میں ہم غور و خوض کریں کہ ہم تو بڑے عظیم لوگ تھے۔ مامون الرشید جو مسلمانوں کا ایک خلیفہ گزرا ہے، وہ خط لکھتا تھا رومیوں کو، تو کیا کہتا تھا؟ یا کلب الروم، اے روم کے کتے۔ اتنا مسلمان غالب تھا، طاقتور تھا، لیکن آج ہماری پستی دنیا کے سامنے آیا ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا، تھے اتنے عظیم کہ پاؤں میں تاج تھے۔ بڑے بڑے تاجوں کو صحابہ نے روندا ہے۔ تھے اتنے عظیم کہ پاؤں میں تاج تھے، ہوئے اتنے ذلیل کہ پیروں میں آ گئے۔ آج من حیث القوم مسلمان بے بسی کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اپنی کتاب کی حفاظت نہیں کر رہے، اپنے رسول کی حرمت کی حفاظت نہیں کر رہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ ہم وہاں سے یہاں کیوں آ گئے؟ وہ کون سی کوتاہیاں ہیں، کون سی غلطیاں ہیں جو سرزد ہوئی اور ہم عروج سے زوال کی طرف چلے گئے؟ آئیے، سب سے پہلی کوتاہی، آج توحید تو ہے لیکن خالص نہیں ہے۔ عقیدہ توحید رکھنے والے لوگ موجود ہیں، لیکن خالص توحید نہیں ہے۔ اس توحید کے اندر ملاوٹ ہے، سوائے چند لوگوں کے، چند لوگ جو صحیح خالص عقیدہ توحید کے حامل ہیں، ورنہ امت کی اکثریت ان کی توحید میں شرک موجود ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ تم شرک سے پاک توحید کو اختیار کر لو، تمہارے لیے امن ہے، تمہارے لیے سکون ہے،
تمہارے لیے چین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ ملایا نہیں، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، شرک کے ساتھ اپنے ایمان کو ملایا نہیں، خالص ایمان ہے، خالص عقیدہ توحید ہے، اولئک لہم الامن، جن کے سینوں میں خالص عقیدہ توحید موجود ہے، اللہ گارنٹی دے رہے ہیں اور دنیا کے اندر امن تلاش کرنے والوں آ جاؤ، تمہیں امن کا ایک ایسا اصول اور ضابطہ بتائے، دنیا کے اندر امن کیسے ہوگا، سکون کیسے ہوگا۔ تم خالص عقیدہ توحید کو اپنا لو اور شرک کا خاتمہ کر دو، امن و سکون تمہارا مقدر بن جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، تم حقیقی معنوں میں ہدایت یافتہ بن جاؤ گے۔ تو یہ پہلا اصول ہے۔ آج دنیا کے اندر توحید موجود ہے لیکن اس میں شرک کی ملاوٹ موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ایمان کا دعویٰ کرنے والے مشرک ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھنے والے مسلمان غیروں کے سامنے جھک رہے ہیں، کوئی دربار پہ، کوئی مزار پہ، کوئی درخت کے سامنے، کوئی پتھر کے سامنے، یہ مسلمان ہے، یہ امت محمد ہے۔ آج امت محمد کے پاس خالص عقیدہ نہیں ہے، جس کا نقصان یہ ہوا اللہ نے ہم سے امن اور سکون چھین لیا ہے، دنیا پریشان ہے۔ جاؤ دنیا کے اندر جہاں مرضی چلے جاؤ، مسلمان سکون میں نہیں ہے، سکون ملے گا تو یہ بہت بڑا اصول جو قرآن نے پیش کیا، خالص عقیدہ توحید کو اپنا لو۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے علماء و خطباء کو، الحمدللہ ہر واعظ میں، ہر خطبے میں، ہر درس میں یہ کوئی نہ کوئی نکتہ توحید پر ضرور بیان کرتے ہیں، اور شعراء کرام جن کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم بھی ہر پروگرام میں کوئی ایک دو جملے بھی کم از کم توحید پر ضرور بولے، اور دنیا کی جانتی ہے اس دنیا میں اگر خالص توحید ہے تو صرف اہل الحدیث کے پاس ہے۔ بڑے بڑے لوگ توحید کے دعوے دار ہیں، تفصیل کا وقت نہیں ورنہ میں دلائل کے انبار لگا سکتا ہوں۔ جو توحید کے دعویٰ کرنے والے ہیں ان کے عقیدے میں کتنا شرک ہے، روئے زمین پر، آسمان کی نیلی چھت کے نیچے اور زمین کی پشت پر اگر عقیدہ توحید کے صحیح حامل ہے تو اہل الحدیث ہے۔ اگر پوری امت مسلمہ عقیدہ توحید کو اپنا لے، اللہ کا وعدہ ہے، گارنٹی ہے، سکون تلاش کرنے والوں آ جاؤ، اپنے عقیدے کو خالص بنا لو، عقیدہ توحید کو اپنا لو، اللہ تمہیں سکون عطا کر دے گا۔ دوسرا سبب آج ہم ذلیل کیوں ہیں، آج ہم پستی کا شکار کیوں ہیں؟ دوسرا سبب ہم قرآن سے دور ہیں۔ آپ کہیں گے ہم تو قرآن پڑھنے والے ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ کتنے مسلمان ہیں سورہ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا، کتنے مسلمان ہیں سورہ کوثر کے ترجمے سے واقف نہیں ہے، کتنے مسلمان ہیں سورہ قل هو اللہ کا ترجمہ نہیں آتا، اور اتنے گرے ہوئے مسلمان بھی موجود ہیں جن کو سورہ کوثر پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ تو دور کی بات ہے، سورہ قل هو اللہ پڑھنی نہیں آتی، ترجمہ تو دور کی بات ہے۔ سورہ فاتحہ جو قرآن مجید کی صورتوں میں سے آسان ترین صورت ہے، اس صورت کا ترجمہ نہیں آتا، اتنے گرے ہوئے مسلمان موجود ہیں، ہم قرآن سے دور ہیں۔ آئیے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں، کہتے ہیں ہم جوفہ مقام پہ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچانک ہمارے پاس تشریف لائے، آپ نے تین باتیں پوچھی۔ پہلی بات اتشہدون اللہ الہ الا اللہ، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وانی رسول اللہ، اور میں اللہ کا رسول ہوں، وان القرآن جاء من عند اللہ، اور قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہے۔
इन 3 बातों की गवाही देते हो? साहबा ने कहा नाम, हाँ या रसूल अल्लाह, हम गवाही देते हैं, हम अल्लाह की तौहीद को मानने वाले, आपकी रिसालत को मानने वाले और कुरान पर अकीदा रखने वाले कि कुरान आसमान से आया है। आपने फरमाया वाबशिरू, अगर तुम इन 3 बातों की गवाही देते हो तो फिर खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। किस बात पे? ये कुरान, इन्नल कुराना तरफहु बियदिल्लाह व तरफहु बियदीकुम, ये कुरान आम किताब नहीं है जिस तरह दुनिया की किताबें हैं। ये कुरान इतनी अजीम किताब है, इतनी मुकद्दस किताब है। ये कुरान, इसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में है और दूसरा सिरा तुम्हारे हाथ में है। ये कुरान तुम्हें अल्लाह से मिलाता है, रब से जोड़ता है। ये वो कुरान है। इसका एक सिरा, रुमाल हो ना, एक सिरा किसी ने पकड़ा, दूसरा किसी ने पकड़ा है। एक सिरा अल्लाह के हाथ में, दूसरा सिरा मुसलमानों के हाथ में है। ये कुरान वाहिद किताब है दुनिया के अंदर जो इंसानों को अल्लाह से मिलाती है, अल्लाह से जोड़ती है। और जो ताल्लुक होता है ना, ताल्लुक का बड़ा मुकाम है, ताल्लुक का बड़ा मुकाम है। देखिए हीटर होता है जिस पे आप पानी वगैरह गर्म करते हैं, हीटर लोहे का एक टुकड़ा है, हीटर लोहे का एक टुकड़ा है। आप बच्चे को दे दे वो खेलता फिरेगा, लेकिन वही हीटर लोहे का वो टुकड़ा आप उसका ताल्लुक बिजली से जोड़ दे, सॉकेट में लगा दे। अब लोहे का वो टुकड़ा है लेकिन उसका ताल्लुक बिजली से जोड़ दिया गया। अब उस लोहे का मुकाबला हाथी भी नहीं कर सकता, दुनिया का ताकतवर शख्स उसका मुकाबला नहीं कर सकता। क्यों? एक मजबूत चीज से उसका ताल्लुक जुड़ गया है। अगर हम कुरान मजीद को थाम लें, कुरान मजीद हमें अल्लाह से मिला देता है, अल्लाह से जोड़ देता है और ऐसा जोड़ता है दुनिया की कोई ताकत मुसलमानों का मुकाबला नहीं कर सकती। फरमाया था जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, अमा इन्ना नबियकुम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुनो तुम्हारे नबी ने कहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या कहा था? इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब अक़वामा व यदउ बिही आख़रीन, अल्लाह इस किताब कुरान मजीद के साथ कई कौमों को बुलंद करते हैं और दूसरी कौमों को जलील करते हैं। देखो कुरान ऊपर से आया है, कुरान कहाँ से आया? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, ये ऊपर से आया है। जो कुरान से जुड़ जाए उसे बुलंद कर दे, ऊपर ले जाता है। जो कुरान से जुड़ जाए, अपना ताल्लुक मजबूत करे, ये उसे ऊपर ले जाता है, दुनिया के अंदर बुलंदी मिलती है। वो सहाबा, आप उनके हवाल जानते, ईमान से पहले क्या हालत थी। जब इस कुरान से जुड़ गए, कुरान पढ़ा कहाँ? मस्जिद नबवी में कच्ची दीवारें हैं और इसी तरह खजूर के पत्तों की छत है। जब बारिश आती है नीचे पानी आता है, पानी के अंदर वो सजदे करने वाले, उस मस्जिद के अंदर बैठ के पढ़ने वाले नबी के असहाब इतने कीमती और इतने अजीम बने, दुनिया के अंदर फैले और इस्लाम को गालिब किया और इतने इलाके उन्होंने फतह किए। आज हम उन इलाकों को संभाल नहीं रहे। अभी मैंने जिक्र किया 58 ममालिक मुसलमानों के, हम उनको संभाल नहीं सके जो इलाके से आबा फतह करके गए। किस बुनियाद पे? उनके पास निसाब कुरान मजीद था, कुरान से ऐसे जुड़े, अल्लाह ने दुनिया के अंदर उनको इज्जत अता फरमाई। और तीसरा सबब, हम जलील क्यों है, हम पिसी हुई कौम क्यों है? जिसका जी चाहता है हमारे ऊपर चढ़ाई करता है, जिसका जी चाहता है हमारे नबी की गुस्ताखी, कुरान की गुस्ताखी करता है। ये जुर्रत क्यों हुई? हम सुन्नत से दूर हैं, हम सुन्नत से दूर है। नबी की सुन्नत, नबी का तरीका, ये तो मुसलमान की शान थी, ये तो मुसलमान की इज्जत थी, ये तो मुसलमान का मुकाम था। लेकिन अफसोस आज हमें दुनिया के हर शख्स का तरीका प्यारा, नबी का तरीका प्यारा नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं नबी के तरीके को पसंद नहीं करेंगे। और कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्री अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। तुम नबी के हुक्म की मुखालफत करोगे, सुन्नत से एराज करोगे तो फिर सुन लो, दुनिया के अंदर दो सजाएं। जाफर बिन मोहम्मद
تفسیر بیان کرتے ہیں کہ فتنہ یہاں ہے نا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا، ان تصیبہم فتنہ، کہیں وہ فتنے میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ کیا معنی؟ جعفر بن محمد نے اس کا معنی بیان کیا ہے، کہتے ہیں اس سے مراد سلطان جائر سلط علیکم، اس فتنے سے مراد تم نبی کی سنت کو چھوڑو گے، نبی کے حکم سے اعراض کرو گے، اللہ ظالم حکمران تمہارے اوپر مسلط کر دیں گے۔ ظالم حکمران وہ تمہارے اوپر مسلط ہو جائیں گے، اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، تم چیخو پکار کے سوا کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ او عذاب علیم، دردناک عذاب سے کیا مراد ہے کہ نبی کی مخالفت کرو گے دردناک عذاب آئے گا، اس سے مراد ہے القتل، وہ تمہیں قتل کریں گے، جب چاہیں گے تمہارے اوپر چڑھائی کریں گے، اتحادی بن کے آ جائیں گے اور تم ان کے سامنے بول بھی نہیں سکو گے، سی بھی نہیں کر مذمتیں، اور اسی طرح احتجاج، اس کے سوا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ تیسرا سبب، ہم سنت سے دور ہیں۔ چوتھا سبب، دنیا کی محبت ہمارے اندر اس قدر آ گئی ہے کہ دنیا کی محبت میں ہم ڈوب چکے ہیں، اور اس دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے غافل کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، قریب ہے دنیا کے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب ایمانداری سے بتلائیے، یہ حدیث سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے کافر تمہارے اوپر ٹوٹ پڑے جس طرح بھوکے دسترخوان پہ ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اب دیکھو، جو بھوکا ہوتا ہے اس نے کھانا کھانا ہے، اب جو چیز اس نے کھانی ہے، مرغی کھانی ہے، دسترخوان پہ کھڑی کر کے کھائے گا؟ کیا خیال ہے؟ اور وہ آوازیں نکال رہی ہے مرغی، اسی طرح کھا جائے گا؟ بکرے کو دسترخوان پہ کھڑا کر کے کھا جائے گا؟ اسی طرح میں کر رہا ہے پکڑ کے کھا جائے گا؟ نہیں۔ کیا طریقہ ہے کھانے کا؟ کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے اس کو ذبح کیا جاتا ہے، اس کے بعد کھال اتاری جاتی ہے، گوشت بنایا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، مسالے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ کفار تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، تمہیں کھائیں گے، سب سے پہلے تمہیں تمہاری کتاب سے توڑیں گے، تمہارا ناطہ قرآن سے توڑ دیں گے، اور جس شخص کا تعلق قرآن سے ٹوٹا ہوا ہے وہ مرا ہوا ہے، وہ مر گیا جس کا قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا ہے، اور تمہاری تہذیب سے تمہیں کاٹ دیں گے۔ آج مسلمانوں کو تہذیب، یورپ کی جو بات آج ہم بڑی خوشی سے قبول کرتے ہیں، مسلمانوں کی تہذیب ہمیں علم ہی نہیں ہے۔ آج تعلیمات اسلام سے ہم ناواقف ہیں، یورپ کا بڑا مطالعہ ہے۔ یہ یورپ جو ہمارے غلام تھے، اندلس میں پڑھنے آتے تھے یورپ سے بچے، اس اندلس کے اندر مسلمانوں کا جب راج تھا، یہ آتے بھوکے ننگے، مسلمان ان کو کھانا بھی کھلاتے، کپڑے بھی پہناتے، اور ان کو علم بھی سکھاتے۔ یہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے شاگرد ہیں، اور آج یہ بے ایمان ہمارے اوپر چڑھائی کر رہے ہیں، یورپ کے بدماش اور چوڑے قرآن مجید کو پھاڑ رہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول، یہ کافر ہمارے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، ہماری تعداد تھوڑی ہوگی؟ فرمایا نہیں، تم بڑے ہوگے، تمہاری تعداد بڑی ہوگی، لیکن تمہاری دنیا کے اندر حیثیت جس طرح سیلاب کے اوپر تنکے ہوتے ہیں، سیلاب کے اوپر تنکے، اس طرح تمہاری حیثیت ہوگی، اوپر آ گئے نیچے آ گئے، اوپر آ گئے نیچے آ گئے، کوئی حیثیت نہیں ہوگی تمہاری۔ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوگا؟ میں تمہارے اندر ایک ایسی بیماری آ جائے گی جس کو وہن کہتے ہیں، اس بیماری کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہو جائے گی۔ وہن کا کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت یہ تمہارے اندر آ جائے گی۔ دنیا کی محبت تمہیں دنیا کے اندر ذلیل کر دے گی، اللہ کی محبت، قرآن کی محبت، رسول کی محبت تمہیں عزت دے گی، اور دنیا کی محبت تمہیں ذلیل کر دے گی۔ اور اسی طرح پانچواں جو اصول اور نقطہ، ہم ذلیل کیوں ہیں؟ تفرقہ بازی، فرقے کے حوالے سے تو بات ہی کیا کرنی ہے، جگہ جگہ پہ مخالفتیں، فرقہ بندی تو اتنی عام ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ قرآن مجید میں اس فرقہ بندی کو کیا کہا گیا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر تھے۔ فرقہ بندی اتنا خطرناک مسئلہ ہے، اس کو آگ کا گڑھا قرار دیا گیا۔ آگ
کا عذاب بڑا خطرناک. دیکھو کسی جگہ پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے, کوئی چیز بچ جاتی ہے, کچھ تباہ ہو جاتی ہے, اور کوئی حادثہ ہو جائے, کوئی چیز بچتی ہے, کوئی تباہ ہوتی ہے. آگ لگ جائے تو کوئی چیز بھی باقی نہیں رہتی. جس مقام پہ اختلاف آ جائے, تفرقہ آ جائے, وہاں خیر باقی نہیں رہتی, خیر و برکت اٹھ جاتی ہے. اس لیے اختلاف آگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا الجماعت رحمت, جماعت اتفاق و اتحاد رحمت ہے, والفرقۃ عذاب, اور اختلاف یہ عذاب ہے. اور آخری اصول, ہم ذلیل کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے دین کی دعوت کا کام چھوڑ دی ہے. ہم دین کی دعوت دینے میں بڑے کمزور, جلسے دروس خطبات ہو رہے, لیکن ہماری ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہم جس میدان میں موجود ہے وہاں دعوت دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, آپ نے فرمایا والذی نفسی بیدی, وہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, فرمایا ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو گے, برائی سے منع کرو گے. اگر تم یہ فریضہ ادا نہیں کرو گے پھر اللہ تمہارے اوپر عذاب بھیج دیں گے, اللہ تمہارے اوپر عذاب مسلط کر دیں گے. اس کے بعد تم دعائیں کرو گے, اللہ تمہاری دعائیں بھی قبول نہیں کریں گے. آج دنیا میں دعاؤں کی کمی ہے. بیت اللہ میں کتنی دعائیں ہو رہی ہے, مسجد نبوی میں کتنی دعائیں ہو رہی ہے, ہماری مساجد میں رمضان میں کتنی دعائیں ہو رہی ہے. دعا کرنے والے تھوڑے ہیں. انقلاب کیوں نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہا؟ فرمایا تم اس فریضے کو ادا نہیں کرو گے تو اللہ, تم دعائیں کرو گے اللہ قبول نہیں کریں گے. آج من حیث القوم ہم اس فریضے سے پیچھے ہیں, حالانکہ یہ کام تو حکومتی سرپرستی میں ہونا چاہیے تھا. یہ 6 اصول میں گنوا دیتا ہوں. پہلا اصول, ہم ذلیل کیوں ہیں؟ ہمارے عقیدے کے اندر شرک آ گیا ہے, خالص عقیدہ نہیں ہے. دوسرا اصول, ہم قرآن سے دور ہیں. تیسرا اصول, ہم سنت سے دور ہیں. چوتھا اصول, دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے, دین کی محبت کمزور ہو گئی ہے. اور پانچواں اصول فرقہ بندی. اور چھٹا اصول, تبلیغ کا کام ہم نے چھوڑ دیا جو ہمیں کرنا چاہیے تھا ہر میدان میں. یہ 6 سبب ہے جن کی وجہ سے آج ہم دنیا کے اندر ذلیل ہیں. اگر ہم ان کو اپنا لیں آج بھی دنیا کی ہم عزت والی قوم بن سکتے ہیں. آخری ایک سوال اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. کئی پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں کہ آج ہم پیچھے کیوں ہیں؟ ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں ہے, بڑے بڑے منطقی فلسفی دنیا میں موجود, اس لیے ہم پیچھے ہیں. بتاؤ, خلافت عثمانیہ آدھی دنیا پہ حکومت تھی مسلمانوں کی, ان کو پمال کرنے والے کون تھے؟ مسلمانوں کے پاس ٹیکنالوجی موجود ہے, ایجوکیشن موجود ہے, کافر مسلمانوں کے پاس پڑھنے آ رہے ہیں. اس قدر مسلمان ترقی یافتہ قوم تھی. خلافت عثمانیہ کو تار تار کرنے والے کون تھے؟ تاتاری. اتنا ظلم کیا کہ دریاؤں کے اندر کتنے دن تک خون بہتا رہا. ان ظالموں نے کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا, مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا. یہاں پہ تاریخ دان پہنچتا ہے, کانپ اٹھتا ہے اس کا قلم, حرکت میں آ جاتا ہے کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں کا پہاڑ بنا دیا گیا. یہ کون لوگ تھے؟ تاتاری, بدو, وحشی, جو تعلیم سے واقف نہیں تھے. انہوں نے مسلمانوں کی حکومت کو توڑا. تو میرے بھائیوں, بات یہ نہیں ہے جب ہم اپنے منج سے, مشن سے ہٹ جائیں گے, یاد رکھیے ذلت ہمارا مقدر بنے گی, پستی ہمارا مقدر بنے گی. آئیے پستی سے نکلنا ہے تو یہ 6 اصول جو قرآن اور حدیث سے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصولوں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں دنیا کے اندر عزت نصیب فرمائے. اور جو کافر ہمارے نبی کی حرمت پہ حملہ کرتے ہیں, قرآن کی حرمت پہ حملہ کرتے ہیں, اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.